السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. آج کے اس اجلاس عام کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالقہار صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو جماعت کی بہت ہی زیادہ موقر علمی منہجی دعوتی شخصیت ہے اور آپ استاد الاساتذہ ہیں، بہت سارے اہل علم اس وقت جو میدان دعوت میں، میدان تعلیم اور تدریس میں بارز اور نمایاں ہے، آپ ان کے استاد ہیں اور ان شاگردوں کے بہت سارے شاگردان ہیں جو میدان میں کام کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ عز و جل آپ سے خوب علم کی، دعوت کی، منہج کی خدمت لے. اسی طرح سے اس اجلاس میں، اس اجتماع میں تشریف فرما تمام تر قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس اجتماع کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد یہاں کی اس علاقے کی جو جمعیت ہے، مقامی شہری جمعیت، اس کے قابل قدر موقع ذمہ داران مبارکبادی کے مستحق ہیں. اسی طرح سے یہاں کے علماء، فضلاء، دعات اور مبلغین جو ہیں، جو یہاں اس بستی میں، اس کے اطراف اور جوانب میں سرگرم عمل میں مبارکبادی کے مستحق ہیں. اسی طرح سے اس کے پیچھے ہمارے حوصلہ مند جوانوں کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کی محنت ہے، وہ بھی مبارکبادی کی مستحق ہیں. اسی طرح سے ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں اور اسی طرح سے ہمارے عزیز بچے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں، دعاؤں کے مستحق ہیں. اس اجلاس میں تشریف فرما ہمارے علماء اور مشائخ جو ہمارے خطباء ہیں، مقررین ہیں آج کے اس اجلاس کے، وہ سب کے سب دعاؤں کے اور اسی طرح سے مبارکبادی کے مستحق ہیں، شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنا رسوخ، اپنا مال، اپنے اثرات صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے تمام تر کاموں میں اخلاص کی، لبیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے لیے اس سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے اس موقع پر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا. مجھے اس پر بہت زیادہ خوشی ہے اور اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کا لمحہ مجھے عطا فرمایا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس ملاقات میں کچھ دو باتیں خیر کی آپ حضرات سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے ان باتوں پر خود مجھے عمل کی توفیق بخشے. اسی طرح سے جہاں تک یہ باتیں اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے اس اجلاس میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، عنوان ہے نجات کے لیے، آخرت میں، دنیا میں کامیابی کے لیے سلف صالحین کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے.
راہ سلف کا راستہ، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ نجات ہم چاہتے ہیں، کامیابی ہم چاہتے ہیں، دنیا میں سعادت ہم چاہتے ہیں، نیک بختی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن اور عافیت اور سلامتی کی نعمت چاہتے ہیں، خوشحال اور سعادت بھری زندگی چاہتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی مغفرت، اس کی رضوان اور اس کی جنت اگر ہم چاہتے ہیں اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مانے یا نہ مانے یہ لازمی شرط ہے کہ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جس راستے پر چلنے والوں کی بخشش کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکا ہے، جس سے رضامندی کا وعدہ کر چکا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کی شہادت دے دی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بات کا صریح اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہدایت کا راستہ انہی کا راستہ ہے، ہدایت کا معیار وہی ہے، کامیابی کے راستے پر اس دنیا میں چل کر جا چکے ہیں جو لوگ، یہ وہی لوگ ہیں، اس لیے ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور چلنے سے پہلے اس راستے کی معلومات ضروری ہے، کیونکہ بڑا مسئلہ تو آج کے دور میں خاص طور پر، ویسے ہر دور میں ہر زمانے میں یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ رہا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور اسی طرح سے نوجوان ساتھیوں کا احترام ماں اور بہنوں، یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ رنگ بدل کر، چولے بدل کر، ہولی بدل کر بہت سارے لوگ چلے آتے ہیں، ہم ہیں اس راستے پر چلنے والے، ہم ہیں جنت کے راستے پر چلنے والے، ہم ہیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، ہم ہیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے۔ یہ مسئلے تو ہر دور میں رہیں، اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پرکھ کر لیں، تو پرکھ کے لیے معلومات ضروری، اور معلومات اس وقت ہوتی ہے، پہچان کسی کی اس وقت ہوتی ہے جب صرف نام نہیں معلوم ہو، جب اوصاف اور خوبیاں معلوم ہو۔ نام والے تو کئی لوگ مل جائیں گے آپ کو، ایک ہی نام کی مجلس میں ابھی بھی کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جب تک آپ ان کے اوصاف نہیں جانیں گے، ان کی خوبیاں نہیں جانیں گے، تب تک آپ تمیز نہیں کر پائیں گے، فرق نہیں کر پائیں گے۔ تو تمیز اور فرق کرنے کے لیے اوصاف جاننا ضروری ہے، صفات جاننا ضروری ہے، خوبیاں جاننا ضروری ہے، ان کا حلیہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم فرق کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انہی کے راستے پر چلنے کی سوچ عطا فرمائی، انہی کے راستے پر چلنے کی سوچ اور فکر عطا فرمائی ہے، انہی سے محبت کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہی کے راستے کی جستجو اور تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو ہم کو کوئی ادھر ادھر کا دائیں بائیں کا راستہ نہیں، بلکہ وہ راستہ جس راستے پر چلنے والوں کو قرآن کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی سعادت ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے مالامال فرمائے گا۔ اب آج کی اس مجلس سے مجھے جو چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ اسی لیے عرض کرنی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں یہ سعادت ملی ہے، ہم سلف کے راستے پر چلنے والے ہیں، سلف کے راستے کی جستجو کرتے ہیں، سلفی کہلاتے ہیں، تو پھر آخر یہ سب باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو جانتے ہیں کہ نجات کا راستہ یہی ہے، لیکن یہ باتیں صرف اس لیے ہو رہی ہے آپ کے سامنے میرے بھائیوں تاکہ یہ ہم سمجھیں کہ آج کے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، آشوب کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور بہت زیادہ ملمہ سازیوں کا، بہت زیادہ رنگوں کے بدلنے کا اور بہت زیادہ تلفظ کا دور ہے یہ، اس کے اندر لوگ دعوے بہت کرتے ہیں، رنگ بدل بدل کر کے آتے ہیں، اس لیے آپ ہم جانیں کہ واقعی سلف کا راستہ کون سا ہے، اور سلفی جو اپنے آپ کو کہلائے ان میں کون سی خوبیاں پائی جانا ضروری ہے، اور آخر یہ راستہ ہے کیوں نجات کا راستہ، یہ راستہ کیوں آخر سلفی ہونا ضروری ہے، کیوں سلف کے راستے پر چلنا ضروری ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں آخر؟ میرے بھائی یہ سوال ہے کہ نہیں سوال؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس لیے بھی جاننا ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ بات اس لیے آپ کے سامنے، اس لیے بھی آپ کے سامنے کی جا رہی ہے کہ آج جو ہے نا سلف کا لفظ
بہت عجیب و غریب اصطلاح میں استعمال ہونے لگا. سلف کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے نا؟ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا. سلف کے معنی گزر جانا. اسی لیے سودا سلف کہتے ہیں نا, سودا سلف یعنی سامان خریدنا, اور سلف یعنی پیسے دے کر کے لانا, اور کبھی بغیر پیسے کے ادھار بھی لینا. تو ادھار جب ہوتا ہے تو اس کو بعد میں پیمنٹ کیا جاتا ہے, لیکن کام پہلے ہو چکا ہوگا, اس لیے اس کو سلف کہتے ہیں. یعنی کام گزر چکا ہے, اس کا پیمنٹ کب ہوگا؟ بعد میں ہوگا وقت کے مطابق. تو سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرا ہوا, جو چیز گزر گئی, جو چیز چلی گئی, وہ کیا ہے؟ وہ سلف. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے کہے گا, اہل ایمان سے کہے گا, کلوا واشربوا ہنیئا, کھاؤ پیو مزے سے, خوشگوار انداز میں, خوشحالی کے انداز میں, بے فکر ہو کر کے, مطمئن ہو کر کے, مرضی جیسی ہو کھاؤ پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ اس چیز کا صلہ تم کو دیا جا رہا ہے, اس چیز کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے. بما اسلفتم, جو تم پہلے گزر آئے ہو, کر آئے ہو, جو تم پہلے کر آئے ہو نا, اسی کا صلہ. جو تمہارا ایمان پہلے گزر چکا ہے, تمہارا عمل صالح پہلے گزر چکا ہے, تمہاری اتباع سنت پہلے گزر چکی ہے, تمہاری توحید پہلے گزر چکی ہے, تمہارا حلال پہلے گزر چکا ہے, حرام سے بچ, جو تم دنیا میں زندگی گزار کر کے آئے ہو, وہ زندگی گزر چکی ہے. وہ توحید کی زندگی, وہ سنت کی زندگی, وہ حلال کی زندگی, وہ حرام سے بچنے کی زندگی, وہ انصاف کی زندگی, وہ ظلم سے بچنے کی زندگی, یہ تم جو گزر کر کے آئے ہو نا, اسی نیک زندگی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کہے گا, ہم کو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی سعادت عطا فرمائے, اعلان ہوا کھاؤ پیو مزے سے, کیونکہ اس میں تم یہ کام کر رہے ہو. تو بہرحال سلف کے بارے میں گزر چکے ہیں جو لوگ, ان کو سلف کہتے ہیں. اب جو سلف ہم لوگ کہتے ہیں, جس کی وجہ سلفی کہا جاتا ہے, اس راستے والوں کو سلفیت کا راستہ کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ یہ کچھ لوگ گزر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, انہی کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں. سلفیت کا راستہ, سلف کا راستہ, یعنی ان لوگوں کا راستہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں, ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے نجات پانے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گزرنے والے تو اچھے بھی گزرے ہیں, برے بھی گزرے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ دینے والے بھی گزرے ہیں, آپ کے ساتھی بھی گزرے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے بھی گزرے ہیں, آپ کے لیے جان مال کی قربانی دینے والے بھی گزرے ہیں, اور آپ کے جان مال کو لوٹ لینے والے بھی گزرے ہیں. آپ کو نقصان پہنچانے والے, آپ کی سنت کو نقصان پہنچانے والے, آپ کے مشن کو نقصان پہنچانے والے بھی گزرے تو سب ہے پہلے. تو کن کے راستے پر چلنا ہے؟ اسی لیے سلف کا جب عام استعمال کیا جائے تو اس میں گزرے ہوئے, چاہے وہ گزرا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو یا وہ ابو جہل اور ابو لہب کی شخصیت, سب آ جائیں گے. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ سلف صالحین, سلف صالحین, سلف صالح, یعنی وہ گزرے ہوئے لوگ جو نیک تھے, ایمان والے تھے, توحید والے تھے, سنت والے تھے, حلال والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے, تقویٰ, طہارت, دلاریت, خوف, خشوع, رضا, نماز, روزہ, حج, صدقات, صدقات, خیرات, قربانی, یہ ساری خیر کی باتیں, یہ ساری خوبیاں جو لوگ زندگی گزارتے ہوئے تھے, گزار رہے تھے, اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب ان کے راستے پر ہمیں چلنا ضروری ہے. اب میرے بھائی, ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اچھے لوگ جو گزرے ہیں, نیک لوگ جو گزرے ہیں, جن کے راستے پر چلنا ضروری ہے نجات پانے کے لیے, یہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو خود ہمارے اور آپ کے نبی اور امت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے, جو آپ نبی ہیں اس امت کے, اور قیامت تک آنے والی ساری بشریت کے نبی ہیں. زمان کی قید کے بغیر, مکان کی قید کے بغیر, دنیا کتنا بھی بڑھ جائے, زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے, اب دنیا میں جو لوگ بھی آئیں گے ان سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ اس امت کے نبی ہیں, آپ بھی گزر چکے ہیں, اور سب سے پہلے امت کے نبی ہی گزرے ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, آپ کے دوست, آپ کے احباب, آپ
محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دینے والے جو صحابہ کرام گزرے ہیں، یہ گزرنے والے لوگ ہیں. تو یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سلف صالحین ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلف نہیں ہے بلکہ آپ راس السلف ہیں، امام السلف ہیں. آپ سارے سلف کے امام ہیں، آپ سارے سلف کے سردار اور آقا اور امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ آپ سب کے سید السلف سب سے ہے نا. اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھی میں جو لوگ دنیا سے گزرے وہ آپ کے سارے صحابہ کرام میں. پھر صحابہ کرام کے اندر اونچا مقام ہے، اس کے بعد درجہ کسی کا، اس کے بعد کسی کا درجہ، اس کے بعد کسی کا درجہ، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بعد دوسرا بیچ تابعین کا، اس کے بعد تیسرا بیچ تبع تابعین کا. یہ سب کے سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب کے سب سلف لوگ ہیں. اس کے بعد والے بھی جو ہیں وہ بھی گزر چکے ہیں. لیکن یہ جو تین زمانے کے لوگ ہیں نا، اللہ کے نبی کے صحابہ، صحابہ کے صحابہ اور ان صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھی، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین بیچ ایسا ہے جن کے بارے میں اللہ کے کلام کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بشارت دے دی گئی ہے، خوشخبری دے دی گئی ہے، فضیلت سنا دی گئی ہے کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. اور اس میں بھی درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا درجہ ہے. یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. اور اس کے بعد بھی بعد والے بھی اچھے ہیں لیکن دوسرے نمبر پر سب سے اچھے ہیں. اور اس کے بعد والے بھی اچھے ہیں لیکن تیسرے نمبر پر سب سے اچھے ہیں. اور ان کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے بعد چاہے چوتھے والے، پانچویں والے، چھٹے والے، آج ہم 14ویں والے، 15ویں صدی والے، 16ویں 17ویں یا قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے، ان سب لوگوں میں سے جو جتنا امام السلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی جتنی زیادہ پیروی کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ سے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ نیک ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اچھا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اس کا درجہ ترتیب کے ساتھ بنتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ اب اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سلف کا مطلب یہ نہیں کہ جو گزر چکا ہے تو گزرنے والے میں تو اللہ کے نبی کی صحابہ کے دور میں بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے کفار گزرے تو وہ سلف نہیں ہے. وہ سلف ہے گندے سلف، برے سلف، نااہل ہیں. میرے بھائیوں اسی طرح سے سلف گزرے ہوئے. آج 50 سال پہلے والوں کو ہم بھول کے لے آئے، بولے یہ بھی سلف ہے. 100 سال پہلے والوں کو لے آئے، 2-4 نام کا یہ بھی سلف ہے. 200 سال پہلے والوں کو لے آئے، وہ بھی سلف ہے. ایسے نہیں منمانی سلف. اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہی بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سلف کس کو کہا جاتا ہے، جن کی پیروی کرنا ہے، جن کے پیچھے چلنا ہے. اس حوالے سے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں. میں 2-3 حدیث تو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کا راستہ کیوں ہمیں پکڑنا ضروری ہے اور کیوں آخر انہی سے، انہی کے راستے پر چل کر کے نجات مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور وجوہات بہت سارے، 2-4-6-8 وجوہات وقت کے حساب سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پہلوؤں کو اور ان نقطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے جو سلف کا راستہ ہے اس پر برڈن سمجھ کر کے نہیں، بوجھ سمجھ کر کے نہیں اور ایک بلا ہونے کی مشقت سمجھ کر کے نہیں، بلکہ ایک سعادت سمجھ کر کے، میرے بھائیوں خوش بختی سمجھ کر کے اور ایک عزت اور شان و شوکت سمجھ کر کے اس راستے کو ڈھونڈنے، سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے اور چلنے کی توفیق مانگے اور ہمیں اس طرح سے چلنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سے بخاری میں سب سے بہترین دور کے لوگ وہ ہیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے اس دور کے اندر ہیں. میرے اس دور کے اندر ہے بات اور وضاحت آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے. دیکھیے قرن جو ہے نا، قرن کے کئی معنی آتے ہیں. قرن کا ایک معنی ہوتا ہے صدی، قرن کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ صدی. اور صدی کا مطلب ہوتا ہے 100 سال، 100 سال. اور دوسرا ایک معنی ہے وہ دور جس دور کو کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی،
سب سے بہتر لوگ میرے قرن کے ہیں یا میرا قرن ہے، یعنی جب تک میں دنیا میں ہوں، جب تک جو میں دنیا میں ہوں، جتنے لوگ بھی مجھے دیکھیں گے، مجھ سے ملاقات کر لیں گے، یہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیریڈ کرتا تھا 63 سال تھا، اور ابھی نبوت کے بعد اللہ کے نبی یہ باتیں بیان فرمائی گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی حالت میں دیکھنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ سے ملاقات کرنے والے، یہ جو 23 سال یا 22 سال یا 18 سال یا 15 سال یا 16 سال یا 2 سال یا 1 سال یا اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لینے والا یا ایک ملاقات کر لینے والا، دیکھے نا تب بھی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نابینا آدمی دیکھ تو نہیں سکتا ہے، نابینا کوئی تو دیکھ نہیں پائے گا، تو جو دیکھ سکتے ہیں وہ تو دیکھ لیں، ملاقات کر لیں، اور جو نابینا ہو اگر نہ دیکھ سکتے ہو تو ملاقات کر لیں۔ یہ معنی ہے، ایک معنی ہے اس کا قرن کا، اور یہی معنی صحیح ہے اس حدیث کے اندر، کیونکہ اگر آپ نے، آپ کو بتاؤں کیوں یہ معنی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرن یعنی میرا دور، اس کے بعد جو میرے بعد والا دور ہے یعنی میرے ساتھیوں کا دور، یعنی جن لوگوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، ملاقات کیا، ان کی شاگردیں ملی، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا دور یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد ان کے بعد والے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا، یہی معنی صحیح ہے۔ اگر آپ صدی کا معنی لیں گے قرن کا تو پھر معنی تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گا۔ قرن کے معنی 100 سال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو 300 سال ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اب 300 سال کو اگر آپ جوڑیں گے 70 سال 75 سال کے حساب سے تو 4-5 پشتیں چلی جائیں گی کہ نہیں جائے گی بھائی؟ جائیں گے کہ نہیں جائے گی؟ اگر 300 سال مان لیں گے آپ، 70 سال 75 سال کا اگر ایک پیریڈ بنائیں گے زندگی کا، تو 7 23 7 14 28 4 پشتیں چلی جائیں گی، اس کے آگے بھی چلی جائیں گی۔ اس لیے یہ مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا، اس لیے یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں 100 سال نہیں مراد ہے، یہاں عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین مراد ہے، وہ پیریڈ جتنا بھی ہو، 70 سال 75 سال 100 سال 90 سال 110 سال جو بھی ہو، لیکن یہ جڑا ہوا ہے صحابہ اللہ کے نبی سے، اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ سے، اس کے بعد نبی کے صحابہ کے بعد ان کے صحابہ یعنی تابعین سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بھی تعبیر کر کے قرن کا معنی 100 سال کا ہوتا ہے، اس لیے 300 سال تک اس کو لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب صحابہ، یہ سب سلف میں آتے ہیں، سب کی فضیلت ہے اور سب کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ معاملہ برابر نہیں۔ یہ نقطہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تاکہ یہ شبہات نہیں پیدا نہ ہو سلف کے نام سے۔ اچھا، پھر ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا، صحیح قرار، جید قرار دیا، جس کو حسن کے درجے میں ہم کہتے ہیں۔ جید کہیں یا حسن کہیں، درجہ ایک ہے۔ اور اس کے امام ابن ابو عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں بہت اچھی سی وضاحت کر دی اللہ کے نبی نے، تاکہ ایک قرن کا نام نہیں لیا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا 1 صدی 2 صدی 3 صدی، آپ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک تم بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں، اے امت محمد کے لوگوں، اے امت محمد کے لوگوں، اس وقت تک تم بھلائی میں رہو گے، برابر بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ میں رہے۔ مجھے دیکھنے والے اور میرے ساتھ ہی جب تک تمہارے بیچ میں رہیں گے، تم لوگ کیا رہو گے؟ لا تزالون بخیر، بھلائی میں رہو گے ہمیشہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک تم بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں وہ رہیں گے جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا، اور جو ان کے ساتھ میں رہے، جو میرے ساتھ میں رہے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہو گئی؟ یہاں 100 سال 50 سال 70 75 سال کا حساب نہیں لگا سکتے، 100 سال سے اوپر نہیں لے جا سکتے۔ یہاں معاملہ کس کا ہے؟ اس وقت تک بھلائی رہے گی جو مجھے دیکھا جنہوں نے اور جو میرے ساتھ میں رہے۔ صحابہ کرام
ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اس کے بعد اللہ کی قسم امت اس وقت تک بھلائی رہے گی، تم بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں کون رہیں گے؟ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھا، اور جو ان کے ساتھ رہے، جو جب تک وہ تمہارے بیچ میں وہ لوگ رہے جنہوں نے جو میرے ساتھیوں کے ساتھی رہے، ان کے ساتھی رہے جو میرے ساتھی رہے، یعنی صحابہ کے ساتھ میں رہنے والے تابعین۔ ایک شخص بھی اس کے آگے والا اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صدی کا چکر غلط ہے میرے بھائیوں، صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث وضاحت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک تم بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے میرے صحابہ کو کے ساتھ، جنہوں نے جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ تیسرا حصہ، تیسرا طبقہ، اور جو جب تک وہ تمہارے بیچ میں رہیں گے میرے بھائیوں، جو ان کے ساتھ میں رہے جو میرے صحابہ کے ساتھ میں رہے اور میرے صحابہ میرے ساتھ میں رہے۔ ہو گئی نا بات؟ تین رشتے۔ اس لیے یہاں پر وہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول نے ایک روایت، راوی نے ایک روایت میں کہا ہے لا ادری اذکر ام بعد قرنہ قرنین ام ثلاثا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے قرن کے بعد 2 قرن کا نام لیا یا 3 قرن کا نام لیا۔ یہ کنفیوژن بھی کیا ہو جاتی ہے راوی کی، صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 ہی پشت کا نام ہی لیا، ان کے آگے کا نام لیا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہیں، اب جب تک میرے بھائی اب تو صحابہ کا دور نہیں رہا، تابعین کا دور بھی نہیں رہا، کبھی تابعین کا دور بھی نہیں رہا، اب مسئلہ ہے کہ تو سب جا چکا ہے، تو یہ تو جا چکے ہیں دنیا سے، لیکن جب تک وہ نبی کے صحابہ کا طریقہ، نبی کے صحابہ کے تابعین کا طریقہ، صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تابعین کا طریقہ، جب تک ہم ان پر چلتے رہیں گے بھلائی میں رہیں گے۔ جب تک ہم اوپر چلیں گے تب تک کیا رہیں گے؟ بھلائی میں رہیں گے، یا ہم میں بھلائی رہے گی جب تک ہم انہیں تینوں کے راستے کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، کیونکہ نبی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس یہی تک ہے اس کے بعد برائی نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ خیر یہاں تک غالب رہے گا، اب اس کے بعد امت کے لوگ 10 صدی 20 صدی 50 صدی 100 صدی جب تک بھی دنیا جائے آگے، جب تک ان 3 طبقوں کے راستے پر دنیا کے لوگ چلیں گے تب تک بھلائی کے راستے پر چلیں گے، خیر کے راستے پر چلیں گے، نیکی کے راستے پر چلیں گے، دنیا میں کامیابی کے راستے پر چلیں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے سرفرازی اور جہنم سے آزادی کے ذریعے سے نجات کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اچھا بات لمبی نہ ہو، آئیے ذرا بات کرتے ہیں کہ کیوں آخر ان کا راستہ، کیوں صحابہ کا راستہ، کیوں تابعین کا راستہ، کیوں تابعین کا راستہ، آخر کیوں انہی پر چلنا ضروری ہے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے۔ میں ایسے ہی پوائنٹ میں 2 4 6 پوائنٹ گناؤں گا تاکہ بات موٹی باتیں آپ کے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلف کے راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، انہی کے راستے پر چلنے سے ہی نجات کیوں ملے گی، اس کے اسباب کو، اس کی وجوہات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 سب سے پہلی بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے چن کر کے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے آخری بنایا، خاتم النبیین بنایا، آپ کو چنا، آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو منتخب کیا ہے اور ساری کائنات سے منتخب کر کے آپ کو دنیا میں سب سے اونچا بنایا ہے، ایسے ہی آپ کے صحابہ کو بھی بقیہ لوگوں میں چن کر کے سب سے الگ تھلگ بنایا ہے۔ جیسے نبی سلیکٹڈ ہے ایسے نبی کے صحابہ بھی سلیکٹڈ ہے، چنندہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ بائی چانس کا نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو جینیس سمجھتے ہیں، ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو، میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں، عقلانی ہے، عقل پرست ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں اس وقت جو پیدا ہوئے وہ ان کے ساتھی بن گئے، اگر ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم نبی کے ساتھی بن گئے ہوتے، تو اس میں ان کی کون سی خصوصیت کی بات ہے؟ کیا ان کو پیدا کرنے میں، ان کو پیدا ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے کیا؟
اس طرح سے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان کے مقام کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اتفاق کی بات ہے، بائی چانس جس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ پیدا ہوئے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور فلاں لوگ تھے، انہی میں سے یہ لوگ بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمانے کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کو دیکھ لیا تو وہی صحابی ہو گئے۔ اگر وہ نہ پیدا ہوتے، ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم صحابی ہو گئے۔ اس میں صحابہ کرام کی کیا خوبی ہے، ان کا کیا مقام ہے، یا ان کا کیا دخل ہے ان کے مقام کے اندر؟ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ ارے وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں آپ؟ شاید آپ نہ سوچتے ہو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنا آپ کو معمولی میں مت لیں کہ ہوں گے ایسے لوگ، عقل پرست لوگ ایسا بولتے ہوں گے، اپنے آپ کو بہت زیادہ سیریس اور ذہین قدیر اور ٹیلنٹ سمجھتے ہوں گے۔ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا راز ہے، اور سمجھنے کی بات ہے، کسی اور موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان پر انگلی چلانے والا تو ایک جھٹکے میں اسلام سے باہر چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ ایک جھٹکے میں اس پر ساری امت کے لوگ، سارے دارالفتاؤں سے کفر کے فتوے صادر ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ بات تو نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ کے نبی کی منقبت میں کوئی بات بولنا خطرناک ہے۔ اب کیا کریں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو اب نبی اور نبی کے امت کے بیچ میں جو کیا کہا جاتا ہے، کوآرڈینیٹر کا جو کام کرنے والے لوگ، جو سب سے بڑا رابطہ ہے، سب سے بڑا کنیکشن ہے، جس کے بغیر دین آ ہی نہیں سکتا ہے، اس بیچ کو، اس طبقے کو مجروح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیوں اتنا بڑھاتے ہو صحابہ کا نام لے کر کے، کیوں اتنی بڑی بات بیان کرتے ہو، کیوں کا اتنا مقام، کیوں کا اتنا مقام؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے صحابیوں کو کیا ہوا، کیوں پیدا ہوئے، وہ صحابی ہوں گے، ہم پیدا ہو جاتے، ہم صحابی ہو جاتے۔ اس طرح سے اس لیے نہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو اگر ہم نے کنڈم کیا، ان کی شان میں گستاخی کیا، ان کی عدالت کو مجروح کیا، ان کے تقوی کو کمزور کیا، ان کی سچائی کو کمزور کیا، تو سمجھ لو کہ بڑی آسانی سے سنت کا ذخیرہ کمزور کرنے میں آسانی ہو جائے گی، سنت کمزور ہو جائے گی، حدیثوں کو کمزور کرنے میں مدد ملے گی، حدیثوں کا انکار کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کرام پر بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں دو طبقہ ہے، دو طبقہ بڑے پیمانے پر میرے بھائیوں۔ ایک طبقہ اس کے اندر کن لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، مثال کے طور پر اب یہ اہل قرآن بہت بڑھیا نام دکھائی دیتا ہے نا، یہ اہل قرآن نہیں ہے، یہ منکرین سنت ہے، منکرین سنت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طبقہ عقلانیت کا ہے، عقلانیوں کا، عقل پرستوں کا ہے، جو کتاب اللہ کی آیتوں کو، نبی کی حدیثوں کو، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنی عقلوں پر پرکھتے ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو نہیں مانتے، ان کو کہتے ہیں کہ عقل میں بیٹھتی نہیں ہے یہ بات۔ ارے ابو ہریرہ سے غلطی ہو گئی ہوگی، سمرہ بن جندب سے غلطی ہو گئی ہوگی، ابو ذر غفاری سے غلطی ہو گئی ہوگی، فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی ہوگی، فلاں سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ کیوں غلطی ہو گئی ہوگی؟ کیونکہ ان کی بات ہماری عقل میں بیٹھتی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حدیث میں عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، تو بھائی 5374 حدیثیں تو ابو ہریرہ اکیلے روایت کر رہے ہیں، تو 5374 حدیثوں پر انگلی اٹھا دیں گے کہ نہیں اٹھا دیں گے؟ تو یہ بھی عقل میں نہیں بیٹھتی، اس کی بھی کیا گارنٹی، اس کی بھی کیا گارنٹی، اس کی بھی کیا گارنٹی ہے؟ یہ خطرناک اس کے پیچھے منصوبہ ہے، اور اسی لیے یہ لوگ ہر چیز کو عقل پر رکھتے ہیں۔ تو یہ عقل پرستوں کا اور ایسے ہی میرے بھائیوں منکرین حدیث کا، اور ایک طبقہ اور ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت رسول سے محبت کے نام پر بہت زیادہ ستھرے پردے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اہل بیت کے نام بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں خیر کیا بتاؤں میں آپ کو، کہتا ہے کہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے، پنجتن باپ کو چھوڑ کر کے سب کیا ہوئے تھے، سب کے سب کافر ہو گئے تھے۔ ایک دو تین کا نام الگ کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے کام کی حدیثیں روایت کیا، بس اس کے بعد سب کو کیا کہتے ہیں، سب کے سب اللہ کے نبی کے بات
بات نہیں کرنا ہے، ہمیں بات نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام یا سلف صالحین صحابہ تابعین کو کہ راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، کیوں بجا انہیں کے راستے پر ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں کہ جیسے اللہ کے نبی چنندہ ہے، اللہ نے چن کر کے ان کو امت کا نبی بنایا ہے، ایسے اللہ کے نبی کے صحابہ بھی چنندہ ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ حضرت حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، میرے بھائیوں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں خلاصے کے طور پر، بات جلدی ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھا دل والا، سب سے نیک دل والا، سب سے پاک دل والا کس کو پایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بندوں کو، بقیہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھا دل والا، سب سے اچھا دل والا کس کو پایا؟ قلوب اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کی وزارت کے لیے اور آپ کے دین کا ڈیفینس کرنے کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ اب انہیں پہلے بیچ والوں کا انتخاب ہوا ہے کہ نہیں انتخاب ہوا ہے؟ تو پہلے بیچ والوں کے ساتھیوں کا مقام بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ اور اس کے بعد والا طبقہ، کیونکہ بالکل ایک ہی بیچ ہے اس میں تابعین کا طبقہ، اسی لیے میرے بھائیوں اسی راستے پر چلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی منتخب، آپ کے صحابہ منتخب، آپ کے صحابہ کے ساتھیوں کا مقام اسی لیے اونچا ہے اور ان کے ساتھیوں کا مقام بھی اسی لیے اونچا ہے، ترتیب کے ساتھ برابر نہیں ہے درجہ، سب سے اونچا ثم، اس کے بعد ثم، ان کے بعد ترتیب ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تین بیچ کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں انہیں کے راستے پر چلنا ضروری، انہیں کے راستے پر چلنا ضروری۔ ایک بات اختصار کے ساتھ، دوسری بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، ان لوگوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی تعریف فرمائی ہے، ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے، ان کی ستائش فرمائی ہے، ان کا مقام اونچا ہے یہ بیان فرمایا۔ اسی لیے ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے، ان کے راستے پر چل کر نجات مل سکتی ہے۔ وہ آگے بات مزید باتیں آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کو آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سابقین، آگے آگے سبقت کرنے والے، ایک دم پہلے والے، مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین انصار صحابہ کرام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ مہاجرین انصار صحابہ کرام، صحابہ کرام کا تو نہیں کرتا، یا تو مہاجر ہے یا تو انصار ہی میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان میں دونوں طبقے کے لوگ آ جاتے ہیں، تابعین بھی آ جاتے ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں، اور بالترتیب قیامت تک آنے والے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، اسی بیچ میں شامل ہوتا چلا جائے گا، بستا بستا اس کے پیچھے لگتا چلا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنے والا ہو اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، سنت کی پیروی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا ہو، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ رضامندی کا پروانہ سنا دیا، اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ سے راضی ہے۔ اور میرے بھائیوں آگے کیا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھا ہے، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا۔
ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال ساتھ آسمان سے اعلان کرتا ہوں کہ نبی کے ساتھ ہی یہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان کی پیروی کرنے والے ہوں، میں سب سے راضی ہو چکا ہوں. میرے بھائی اعلان اللہ کی تعریف فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالی تعریف فرمائے. اسی لیے اس کے راستے پر چلنا. اور کسی کی تعریف نہیں فرمائی، اور کسی کی تعریف نہیں فرمائی. 4 صدی 5ویں 6 7ویں 8ویں کوئی تعریف نہیں. بس تعریف اتنی ہے کہ جو ان کی سچی پیروی کرنے والا ہوگا، جو ان کی سچی اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے تمہیں ان کی سچی پیروی کرنا ضروری ہے. تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدح و ستائش، یہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں. ثم الذین، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو میرے دور کے بعد والے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد خیر فرمایا، بہتر لوگ، سب سے اچھے لوگ، نیک لوگ، سارے لوگ. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مسند احمد بن حنبل کی روایت میں پوچھا گیا تھا سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر، سب سے اچھے لوگ کون ہیں، سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انا والذین معی، میں اور جو میرے ساتھ میں ہیں، میں اور جو میرے ساتھ میں ہیں. ثم الذین علی الاثر، پھر جو ان کے بعد والے، ثم الذین علی الاثر، پھر جو ان کے بعد والے. اللہ کے کلام کی آیتوں میں جن کی تعریف کی جا رہی ہو، نبی کی زبان سے جن کی مدح کی جا رہی ہو، بھلا ان کے راستے کے سوا، ان کے آئیڈیل کے سوا، ان کے نمونے کے سوا دنیا میں کسی اور نمونے کی پیروی کیسے کی جا سکتی؟ میرے بھائی ایسے ہی ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے اگر ہم نے ان کے راستے کو چھوڑا، ان کے راستے کو چھوڑا، ان کے راستے کی خلاف ورزی کیا، مخالفت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید اور جہنم کی دھمکی دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، جو ان کے حکم کی مخالفت کرے گا، جو ان کی خلاف ورزی کرے گا، ان کے اگینسٹ جائے گا، ہے نا؟ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، سنت آ جانے کے بعد، سیرت آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت آ گئی، سنت آ گئی، طریقہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا. یہ واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اور آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا. جب قرآن اتر رہا تھا، یہ آیت کریمہ اتر رہی تھی اس وقت دنیا میں ایمان والا کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ کوئی تھا؟ دوسری تیسری چوتھی 14ویں 15ویں صدی کا مسلمان کوئی نہیں تھا. جب آیت کریمہ اتری اس وقت مومنوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. تو کیا اور کوئی مومن تھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے؟ میرے پاس کوئی مومن تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ان کے ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کے راستے پر چلے گا، یعنی صحابہ کرام کے راستے پر. اور نبی نے فرما دیا کہ صحابہ کرام کے بعد یہ جن کو کہا جا رہا ہے سب سے پہلے جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، میرے بھائی ان کو تو کہہ دیا گیا نا جو اس کے علاوہ کی پیروی کرے گا. وہ لوگ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نبی کی صحابہ کی سنت، مومنوں کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث نے بتایا کہ اس کے بعد والا طبقہ بھی بالترتیب فضیلت کے اندر شامل ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر مڑے گا، جدھر گھومے گا اسی طرف ہم گھما دیں گے. دائیں طرف جائے گا، بائیں طرف جائے گا، اس گلی میں، اس گلی میں، اس گلیانے میں، جس گلی میں جائے گا دائیں بائیں مڑے گا، ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے، اسی طرف گھما دیں گے. دنیا میں یہ ہوگا، اللہ گھما دے گا ضرور، چاہو جانا چاہے گا بھی چھوڑ دے، کیونکہ مومنوں کا راستہ چھوڑ چکا ہے. سلف کا راستہ ایک اور ہے، سلف کا راستہ صاحب تعمیر کا راستہ، اس کو چھوڑ کے جو ادھر ادھر گھومے گا اللہ اس کو وہی گھما دے گا.
معنی یہ پتہ نہیں چلا کہ سلف کا راستہ تلاش کرنا ضروری ہے. اگر نہیں تلاش کیا ہم نے تو کسی نہ کسی طرف گھما دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نور بھی بات اللہ، جس طرف گھومے گا ہم گھما دیں اسی طرف. دنیا میں یہ سزا ملے گی اور پھر انجام کیا ہوگا؟ ورسلی ہی جہنم، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم نصیب کر دیں گے. میرے بھائی کتنی سخت وعید ہے. دنیا گئی، آخرت گئی، سب برباد. دنیا میں ضلالت، ہلاکت، اور آخرت میں جہنم کی دہتی بڑھتی ہوئی آگ. وہ سات مسیرہ اور بدترین جگہ، بدترین جگہ ہے. میرے بھائی یہ سات وعید، اس لیے ہمیں سلف کے راستے پر چلنا ضروری ہے. سلف کے راستے پر چلنا ضروری ہے. ایسے سلف کے راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، میں سرسری طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ. اس لیے بھی چلنا ضروری ہے کیونکہ اس دنیا میں دعوے کوئی بھی کر رہا ہو، شخص کر رہا ہو، جماعت کر رہی ہو، پارٹی کر رہی ہو، کوئی گروپ کر رہا ہو، کوئی گروہ ٹولی کر رہی ہو، کوئی بھی دعویٰ، انفرادی دعویٰ کرے، اجتماعی دعویٰ کرے، حق ہونے کا دعویٰ، ہدایت کا دعویٰ کوئی بھی کرے، شخص کرے یا جماعت اور ٹولی اور گروہ کرے، اور اس وقت تک یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سچا تعلق نبی کے صحابہ تعلق کبھی تعبیر سے نہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا معیار، ہدایت کی کسوٹی، ہدایت کا میزان اور ترازو کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہلے نمبر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ دنیا والے ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو. اس وقت تم کون تھا؟ ایمان لانے والا تم کون تھا؟ کون ایمان والا تھا جن کو اللہ کہہ رہا تم ایمان لائے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی تو قرآن کرتا تھا. آج کے جو آیت کریمہ ہے کہ میرے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے اگر یہ لوگ دنیا والے ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو فقط اهتدوا، تو انہیں بھی ہدایت کا راستہ مل جائے گا. ہدایت کی کسوٹی، ہدایت کا معیار، پیمانہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اسی لیے اللہ صاف کہتا ہے تمہاری طرح ایمان ضروری ہے. تو اب میرے بھائی اس کے بعد والوں کا ایمان بھی ان کی طرح ضروری ہے، تبع تابعین کا ایمان بھی ان کی طرح ضروری ہے. اس کے بعد والوں کا ایمان تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی سب کا ایمان کیسا چاہیے؟ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح. آج 15ویں صدی کے لوگوں کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ انہی صحابہ کرام کی طرح. اس کے بعد دہائیاں گزر جائیں، صدیوں کی صدیاں گزر جائیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر یہ لوگ دنیا والے ایسے ہی ایمان لائیں گے، بالکل ویسے، سیم ٹو سیم، کیونکہ اللہ نے مثل فرمایا، مثل سیم ایسے ایمان لائیں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی. اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی کسوٹی. اس لیے کوئی دعویٰ جھوٹا ہے جب تک میرے بھائیوں وہ دعویٰ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان رکھنے والا تھا. یہ شہادت ہے. یہ کیا ہے؟ شہادت ہے. اچھا جناب اور ذرا جلدی اس لیے راستہ منہج سلف کا یا راستہ سلف کا اس لیے اختیار کرنا ضروری ہے. نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، دنیا میں آخرت میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ دنیا میں آنے والے مستقبل کے فتنے، فیوچر کے جھگڑے، اختلاف، پارٹیاں، گروہ بندی، تفرقہ، تشدد، جو کچھ فیوچر میں ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسے آگاہ کر دیا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے آئیں گے، اختلاف آئے گا، فرقہ بندی آئے گی، ٹولیاں، گروہ، جماعتیں، پڑبندیاں، تو جانے کتنی ٹولیاں بن جائیں گی اسلام کے نام پر. لیکن یاد رکھو اس اختلاف کے زمانے میں، اس فرقہ بندی کے زمانے میں، اس انتشار کے زمانے میں تم کو اگر نجات چاہیے، جنت چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے سرفرازی چاہیے، تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت پر چلنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا. دادا گری کا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها. اچھا یہ بھی یاد رکھنا تمسکوا بها. اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف بہت ہوگا، میری بات ضرور زندہ رہیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اور یاد رکھنا دونوں سنت الگ الگ نہیں ہے، دونوں سنت الگ نہیں ہے. ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی پر میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، دونوں سنت الگ الگ نہیں. جو اللہ کے نبی کی سنت وہ خلفاء راشدین کی سنت، جو خلفاء راشدین کی سنت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دونوں سنت ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے. کیسے معلوم پڑا میرے بھائی؟ معلوم ایسے پڑا کہ آگے اللہ نے اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ تمسکوا بها، اسے مضبوطی سے پکڑنا. کس کو؟ اسے. کسے؟ اللہ کے نبی والی سنت کو کہ صحابہ والی سنت، خلفاء راشدین کی سنت کو؟ کچھ نہیں، دونوں سنتیں ایک ہے، سنگل زمین استعمال کی گئی، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. وہی جو گزر چکا ہے میری سنت کا تذکرہ، میرے صحابہ کرام کی خلفاء راشدین کی سنت کا تذکرہ، اسی کی مضبوطی سے پکڑنا. اگر دونوں سنت الگ ہوتی تو نبی کیا فرماتے؟ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا. کن دونوں کو؟ میری سنت اور میرے خلفاء؟ نہیں، دونوں سنت ایک ہے. اس لیے کہا کہ اس کو، دونوں ایک ہی، اس لیے اس کو کہا. آپ نے شاید غور کیا کہ نہیں غور کیا، اللہ کے نبی نے اگر اتنا کہا ہوتا کہ میری سنت کو لازم پکڑو میرے خلفاء، کافی تھا، کافی تھا. سنت کو لازم پکڑو میرے خلفاء راشدین. لیکن آپ نے اتنے پر اکتفا نہیں کیا. آپ نے آگے کیا فرمایا؟ دو جملے اور ارشاد کیا، تمسکوا بها، مضبوطی سے پکڑ لینا اس کو. اور اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا تو علیہ بالنواجذ، اور اس کو اپنی دانتوں سے، یا اندر والے دانت جو مضبوط گرپ والے، اس کو بہت مضبوطی سے اپنے دانتوں سے جکڑ لینا. یار اتنی تعلیم کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ کیوں کہا جا رہا مضبوطی سے لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، دانتوں سے جکڑو؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی کے ذریعے اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ مستقبل میں بڑے بڑے ہتھ کنڈے امت کے سنت پر چلنے والوں کو ہٹانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. بڑے بڑے ہتھ کنڈے سنت سے دور کرنے کے لیے، سنت سے بکھیرنے کے لیے، سنت سے برجستہ کرنے کے لیے، سنت سے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے. بڑا پاور لگایا جائے گا، بڑی کوششیں کی جائیں گی، بڑی چالیں چلی جائیں گی. صحابہ میں پورے کی جائے گی، سنت کے اندر کیڑے نکالے جائیں گے، تعلیم کے اندر کیڑے نکالے جائیں گے، قرآن کریم پر انگلیاں لگائی جائیں گی، عقل کا استعمال کر کے قرآن کی تفسیر منمانی کی جائے گی، نبی کی سنت کے بقلے ادھیڑے جائیں گے. کسی نہ کسی طرح تم کو سنت سے دور کرنے والے پوری انرجی لگائیں گے. اسی لیے اسی وقت کہہ دیا تھا دیکھو مضبوطی سے پکڑنا، لازم پکڑنا، دانت سے جکڑنا. اگر اتنا تیز سنت سے دور کرنے والے نہ ہوں گے تو اتنا زیادہ تاکید کی ضرورت کیا تھی میرے بھائی؟ اس میں پیغام ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے. دعوت سے نہیں کام چلے گا. یار ہم لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں اہل حدیث، اہل سنت، اہل حدیث، اہل سنت. زندگی میں سنت دکھائی نہیں دے. سنت صرف دعوے. لوگ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نکاح کے اندر کیا کیا سنت. سنت والے نکاح میں ساری خرافات بھر دیتے. یہ کیا بات ہے؟ دعوے سے نہیں ہوتا کام. معیار کیا ہے؟ عمل معیار ہے، کردار معیار ہے. ورنہ دعوے تو سارے لوگ کرتے ہیں، دعوت تو آسان ہی، کردار مشکل ہے میرے بھائی. اچھا خیر، بات مختصر کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی. بالکل ایک دو جملوں میں. اس لیے سلف کے راستے پر چلنا ضروری ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اور اہم نقطہ یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں نے جس وقت دین کو حاصل کیا ہے، غور سے سنا، جس وقت قرآن سنا، جس وقت اللہ کے نبی کی زبان سے باتوں کو سنا، آپ کے پریکٹیکل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت دنیا میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی دھڑبندی نہیں تھی. ایک دم کلیئر سماج تھا کہ نہیں تھا؟ ایک دم کتاب و سنت کا سماج تھا، وہ اختلافات سے دور تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو میرے بعد زندہ رہے گا اختلاف دیکھے. تو چونکہ یہ وہ بیچ ہے نا، یہ وہ بیچ صحابہ کرام کا جنہوں نے اللہ کے دین کو بالکل تازہ قرآن کریم اترتا ہوا، تازہ نبی کی زبان سے سنت
نکلتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور میرے بھائیوں عمل کر کے اس کا نمونہ بھی سیکھا۔ کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی دھڑبندی نہیں، کوئی پارٹی نہیں تھی، اس لیے جو علم اس وقت ان کے بیچ میں ملے گا، ان کی سیرت میں ملے گا، ان کی زندگی میں ملے گا، انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کیا ہے، کہا ہے، کرا ہے، سنا ہے، وہ سب کا سب بالکل پیور، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دم خالص، ملاوٹ کے بغیر۔ تو ملاوٹ والے دین سے نجات ملے گی یا خالص دین سے نجات ملے گی؟ خالص دین کے دعووں سے نہیں ہوتا۔ خالص دین کا سورس کہاں ہے، اس کا سرچشمہ کہاں ہے، اس کا خزانہ کہاں ہے، کہاں سے دین لینا ہوگا، ان کے راستے کی پیروی کرنی ہوگی، اس کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے چلنا ہوگا، تب جا کر کے نجات ملے گی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اس وقت جو علم ملا انہیں، وہ بعد کے فرقہ اور پارٹیوں اور انتشار سے پاک تھا۔ ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، جن لوگوں نے اسلام اس وقت پایا، اسلام اس وقت حاصل کیا کتابوں سنت کے ذریعے سے، جب اس سے پہلے وہ جاہلیت دیکھ چکے تھے، وہ جاہلیت دیکھ چکے تھے۔ آپ سوچتے ہو اس سے کیا جاہلیت جاننے کی ضرورت کیا ہے، دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام دیکھا کافی ہے؟ نہیں کافی ہے۔ ہاں، گندگی جاننا ضروری ہے کہ اسلام جب آیا دنیا میں تو دنیا کی کون سی گندگیاں مٹانے کے لیے آیا تھا۔ دنیا میں کون سی گندگیاں تھیں؟ عقیدے کی گندگی، فکر کی گندگی، منہج کی گندگی، اخلاق کی گندگی، کردار کی گندگی، اللہ کے حقوق کی پامالی کی گندگی، بندگان کے حقوق کو ضائع کرنے کی زندگی کے ہر پہلے میں، ہر پہلو میں، ہر گوشے میں جاہلیت میں ساری گندگیاں موجود تھیں۔ ان گندگیوں کو توڑنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ وہ صحابہ اس پہلے والی گندگی کو آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ان کے بیچ میں رہ چکے تھے، اس سے نکل کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے اسلام کی سچائی کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انه ينقض الاسلام عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية۔ اسلام کی کڑیاں، اسلام کے دستانے ایک ایک کر کے توڑتے چلے جائیں، ٹوٹتے چلے جائیں گے یا توڑ دیے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ جنم لیں گے جنہوں نے اسلام سے پہلے کی جاہلیت کو نہیں جانا۔ ہمیں گندگی کو جاننا ضروری ہے۔ اسلام کیا مٹانے کے لیے آیا تھا؟ کون سی بدعقیدگی، کون سا بدعملی، کون سی بداخلاقی، کون سی بد کرداری، کیا گندگی تھی ان کو مٹانے کے لیے؟ اور یاد رکھنا، آج دنیا میں جو برائیاں آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہیں، اس کی جڑ کہیں نہ کہیں جاہلیت میں آپ کو مل جائے گی۔ چاہے ایمان کی بربادی، خرابی ہو، اخلاق کی خرابی ہو، کردار کی خرابی ہو، عبادات کی خرابی ہو، ظلم کا معاملہ ہو، فرقہ بندی ہو، ٹولی بندی ہو، گروہ بندی ہو، دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ آپ کو کہاں مل جائے گی؟ زمانے جاہلیت کے اس گند کے اندر مل جائے گی۔ یہ صحابہ پھر تابعین و تبع تابعین وہیں سے نکلے تھے جنہوں نے جاہلیت کو دیکھا ہوا تھا۔ اس لیے ان سے زیادہ بڑا اسلام کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ سے کہتے تھے نا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن الخیر وکنت اسأل عن الشر۔ سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی نیکی بتائیے، بھلائی بتائیے، اچھائی کا کام بتائیے، ثواب کا کام بتائیے تاکہ ہم کریں، نیکی ملے، نیکی ملے۔ میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اللہ کے نبی ایسا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، شرک کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، ظلم کا انجام کیا ہوگا، زنا کا انجام کیا ہوگا، اسلام کی جماعت سے، کتاب و سنت کے راستے سے ہٹ جانے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی آپ کو بھی سمجھے گی خیر اور شر۔ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیوں؟ تاکہ میں اس شر میں پڑ نہ جاؤں، اس گندگی میں گر نہ جاؤں،
اس گناہ میں پڑ نہ جاؤں، اس لیے میں اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اور اس کے بعد حدیث اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم کے اندر تو آپ کو ملے گا پورا واقعہ، حدیث کا شروع ہے، بالکل لمبی حدیث ہے، اس کے اندر یہی پوچھا ہے اسلام سے پہلے شر تھا، شر کے بعد اللہ نے اسلام کا خیر عطا فرمایا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ آئے گا۔ کیا اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا؟ آئے گا، لیکن کلیئر کھڑا نہیں ہوگا۔ کیا اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ سب ون بائی ون پوچھا، اس کے بعد خیر آئے گا، اس کے بعد شر آئے گا، اس شر کے بعد خیر، سب پوچھا اور اللہ کے نبی نے سب بتایا، لیکن یہ موقع نہیں کہ اس پر بات کرنے کا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلف کے راستے کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صفات، ان کی خوبیوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل کے دعوے پر نہیں بلکہ سلف صالحین کی سیرت اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر جینے کی اور اسی پر موت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی اسی پر گزارے، اسی پر موت دے، اور مرنے کے بعد ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ من الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت اور منہج سلف پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔